بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم اسلامی مائیں اور بہنیں، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کی نیک ساعتیں گزر رہی ہیں اور ہم اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور نمازیں اور تلاوتیں جاری ہیں۔ میں اس سلسلے میں ہم وطن میڈیا اور ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان سے متعلق پروگراموں کا جو سلسلہ جاری کیا ہے، اس میں آج ہمارا موضوع ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد، حقوق جمع ہے حق کی اور عباد جمع ہے عبد کی۔ حق کے معنی تو عموماً سبھی جانتے ہیں اور عبد کے معنی ہے بندہ، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اور آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اپنے حقوق کی مانگ جاری ہے، ہر شخص نے ایک لمبی لسٹ اور فہرست بنا رکھی ہے اپنے حقوق کی، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہو، گھر کے بزرگ ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی سے پریشانی ہے۔ کام کرنے والے اپنے مالک سے پریشان ہیں اور اسی طریقے سے بزنس کرنے والے اپنے پارٹنر سے اور اپنے شرکاء سے پریشان ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں توجہ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں رہنمائی ہمارے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں انتہائی تفصیل سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کی توحید کو، اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو، کہ وہ واحد ہے اور یکتا ہے اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے بغیر کسی مددگار کے۔ تو اس کا حق سب سے بڑا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اور تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور عبادات کی تفصیل ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتائی ہے اور کر کے دکھائی ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ لمبی آیت ہے اور وقت کی کمی سے میں نے اس کو ذرا مختصر پڑھا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت شروع کر دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت بہت بڑی چیز ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم نہ اپنے بڑوں کے حقوق ادا کرو، نہ یتیموں کے حقوق ادا کرو، نہ پریشان حالوں کے حقوق ادا کرو، نہ ان کی طرف توجہ دو، تو تمہاری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اور حدیثوں میں اس کی تفصیل بھی یہی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادات کے معاملے میں اپنے بندے پر رحم کھا لے گا اور اس کی کمی بیشی کو معاف فرما کر اسے اپنی مغفرت کے دروازے میں داخل فرما دے گا، لیکن اگر کسی نے کسی کا حق مار رکھا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک جو مظلوم ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، وہ اسے معاف نہ کر دے یا اس کا حق ادا نہ ہو جائے۔ حقوق کی تفصیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہماری پہچان، ہماری تعلیم، تربیت، ہماری پرورش کون کرتا۔ اس کے بعد جب ذمہ داری آگے بڑھتی ہے تو خاندان بڑھتا ہے، شادی ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جس چیز کو اسلام سکھانے آیا تھا اور جس معاملے کو اسلام نے صاف کیا تھا، آج ہم پھر اسی طرف چل پڑے ہیں۔
مرد اور عورت کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور مردوں کو فوقیت اس لیے دی ہے کہ مرد اس کارخانے کو چلانے میں زیادہ ذمہ داری اور مددگاری سے چلیں، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہمارے ہاں خواتین کا ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ہم اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل معاشرے کا نظام بگڑا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم مغفرت سے، توبہ سے دور ہیں، برکتیں اٹھ چکی ہیں، اور گھروں کے اندر ہر گھر میں کم و بیش پریشانی ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جن حقوق کو فہرست بنا کر ہم دوسرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ لسٹیں ہم آپس میں تقسیم کر لیں، اور وہ ہمارے دوسرے کے حقوق ہمارے فرض بن جائیں گے، ہماری ڈیوٹی بن جائے گی۔ اور جب ہم اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرائض ادا کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو یقیناً اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور ایک صحیح اور صحت مند معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی برکت سے یہ سب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہ ہم سنجیدگی سے سوچیں اور غور کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اس تکلیف اور پریشانی کی زندگی سے نکال کر اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔